ہماری تربیتی نشست کا تیسرا پہلو کیا ہے کہ سچ بولیں گے، جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے، چاہے اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے سادہ کرام کے ساتھ۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے پاک زبان سے فرمایا کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے۔ یہ ہماری تربیت نشست ہے۔ تو تربیتی نشست میں یہ ہم نے جتنے ہمارے خطباء ہیں انہیں ہم نے موضوع دیا ہے اسی نشست کے حوالے سے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارا معاشرہ بے راہ روی کا شکار کیوں ہے؟ آج کا نوجوان، جب اس نوجوان نے اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دیا، آئے دن پریشانیاں، مصیبتیں اور ڈپریشن کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس نوجوان نے اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دیا ہے۔ جہاں ہم شرم و حیا کو اپنا زیور بنائیں، جہاں ہم جھوٹ سے بچیں، تو وہیں پہ ہم سچ کو اپنا معمول بنائیں، سچ کو اپنا معمول بنائیں۔ چھوٹی سی مثال دوں گا، طلباء میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ ایک سکول والوں نے سروے کرنے والے جب ان کے سکول میں آئے، ان کے مدرسے میں آئے، تو جو مدرسے کا محتمم تھا، ناظم تھا یا پرنسپل تھا، وہ کہنے لگا کہ ہمارے مدرسے میں، ہمارے سکول میں، ہمارے اس مکتب میں تمام طلباء سچ بولنے والے ہیں، کوئی ایک بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب سروے کرنے والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں اتنے لوگ بستے ہوں تو ظاہری بات ہے وہاں کوئی کالی بھیڑ نکل ہی آتی ہے۔ کہا یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ پرنسپل صاحب کہنے لگے یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں نے اپنے طلباء کی اس انداز سے تربیت کی ہوئی ہے کہ یہاں کوئی بھی بچہ جھوٹ نہیں بولتا، سارے کے سارے سچ بولنے والے ہیں۔ کہا حیرانگی کی بات ہے۔ پرنسپل صاحب کہنے لگے کہ آپ بے شک سروے کر لیجئے، سروے کر لیجئے۔ پرنسپل صاحب نے کیا کیا، اپنی بہترین گھڑی اپنے ہاتھ سے اتاری اور ایسے گراؤنڈ کا چکر لگاتے لگاتے نرسری میں پودوں کے بیچ میں اپنی وہ قیمتی گھڑی چھپائی اور واپس آ کے اپنے آفس میں جو سروے کرنے والے آئے تھے ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور انہیں کہنے لگے کہ اب آپ کو اجازت ہے، آپ سروے کر سکتے ہیں۔ اب سروے کرنے والے خیر انہوں نے جناب جیسے چکر لگایا، چکر لگا کے آ کے بیٹھ گئے۔ ادھر استاد محترم نے کیا کیا، گھنٹی بجائی، بیل بجائی اور کہا کہ تمام طلباء اپنے اپنے روم سے باہر نکلیں اور پورے گراؤنڈ میں پھیل جائیں۔ جہاں آپ کو کوئی تنکا نظر آئے، کوئی ریپر نظر آئے، اسے اٹھائیں اور ڈسٹ بن میں جا کے پھینکیے۔ تمام طلباء جناب نکل گئے، اسٹوڈنٹس نکل گئے۔ اب ایک طالب علم جیسے صفائی کرتے کرتے وہاں نرسری میں پودے کے گملے کے پاس پہنچا، وہاں اسے گھڑی ملی۔ اس نے گھڑی اٹھائی، کسی کو نہ دکھائی، بھاگتا بھاگتا آفس میں آیا۔ سر اجازت ہے اندر آؤں؟ جی اجازت ہے۔ اب وہ سروے کرنے والے پاس بیٹھے تھے، استاد محترم سروے کرنے والے پاس بیٹھے تھے۔ اور میں یہاں ایک بات کہوں گا، استاد محترم ثناء اللہ فاروقی صاحب، ہماری تربیت میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے ضلع کی پہچان ہے استاد محترم۔ انہوں نے ہماری تربیت بھی کی ہے، اصلاح بھی کی ہے اور جماعت کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے کام کرنا انہوں نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اللہ رب العزت قبول بھی فرمائیں اور اللہ رب العزت ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بھی بنائیں۔ جیسے وہ طالب علم آیا، کہا استاد محترم اجازت جی آ جائیے۔ سروے کرنے والے پاس بیٹھے تھے، کہتا استاد محترم یہ مجھے گھڑی ملی ہے، میں صفائی کر رہا تھا، ریپر اٹھا رہا تھا کہ وہاں نرسری میں پودے کے گملے کے پاس یہ مجھے گھڑی ملی ہے، یہ سیدھا میں آپ کے پاس لے کے آ گیا ہوں۔ استاد محترم کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ جائیے، گھڑی وہاں رکھی۔ تو استاد محترم پرنسپل صاحب فخر سے کہنے لگے کہ یہ ہمارے سکول کا، ہمارے مدرسے کا یہ اعزاز ہے کہ تمام طلباء سچ بولنے والے ہیں، کوئی ایک بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آئیے آج تربیتی کنونشن، ہماری تربیتی نشست کا تیسرا پہلو کیا ہے کہ سچ بولیں گے، جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے، چاہے اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے سادہ کرام کے ساتھ۔ اگر وہ سکول پڑھتے ہیں یا مدرسے کے طالب علم ہیں، جب یہ استاد محترم پوچھیں گے
آپ کل غیر حاضر تھے، کلاس میں نہیں آئے تھے، یا ہوم ورک آپ کو دیا تھا آپ نے کیوں نہیں کیا، یہ آپ کے ذمہ یہ سبق تھا، یہ منزل تھی، سب کی سنانی تھی، آپ نے کیوں نہیں سنائی؟ تو کیا کریں گے؟ سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے۔ جب سچ بولیں گے تو یقین کرے سچ جو ہے یہ انسان کو نجات دیتا ہے۔ جب انسان ایک جھوٹ بول لیتا ہے تو پھر اس جھوٹ کے پیچھے 100 اور جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ اگر سچ بولیں گے اس میں عزت ہوگی، اور یقین کریں آپ پورے معاشرے میں پہچانے جائیں گے، پورے سکول میں، پورے مکتب میں، پورے ادارے میں پہچانے جائیں گے کہ فلاں طالب علم جو ہے وہ کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، جب بھی بات کرے گا سچ بولے گا۔ تو یقین کریں میرے بھائی سامنے صاحب کہہ رہے تھے کہ جیسے یہ موبائل آیا ہے نا، چاہے ریڑھی والا ہے، چاہے دکان والا ہے، چاہے نان بھائی ہے، یا عام بندہ ہے، یا جو بھی بندہ ہے، اس کی زبان پہ جب بھی کال آئے گی، بات ہوگی، سب سے پہلے کیا نکلے گا؟ جھوٹ۔ بیٹھا خوشحال میں ہے کہ میں تو سرگودا میں ہوں، بیٹھا ہوگا اپنے ادارے میں کہ جی میں فلاں جگہ پہ ہوں، تو جھوٹ ہم نے نہیں بولنا، جھوٹ سے نفرت کا اظہار کرنا ہے، اور جب بھی بات کریں گے سچ بولیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔